قد كفاني علم ربي من سؤالي۔ ایک الزام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے علاقوں کے گورنر ایسے لوگوں کو بنایا تھا جو فاسق تھے، اور اس میں ولید بن عقبہ کا نام سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ اصل میں ان کا ایک واقعہ ہے جو قرآن پاک کی آیت سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس اعتراض کو عام کیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے نظریے میں صحابہ کرام فاسق ہو سکتے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، ہم تو یہ کہتے ہیں سب صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی فاسق نہیں تھا۔ آیت قرآن کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات میں یہ آیت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پر کوئی قدم اٹھاؤ اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ایک علاقے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو وہ لوگ ان کا استقبال کی غرض سے باہر آئے، لیکن ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے باہر آئے ہیں۔ یہ تھوڑا گھبرا گئے، غلط فہمی ہو گئی کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ واپس چلے گئے اور حضور کو جا کر بتایا کہ جی وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور بہت ناراض ہوئے، تو آپ نے صحابہ کا لشکر ان کو مارنے کے لیے بھیجا کہ تم ہمارے آدمی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا ہم تو بھائی استقبال کرنے آئے ہوئے تھے، تو ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں سوچا ہوا تھا، تو یوں وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ کوئی فاسق آئے خبر لے کر تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا کہ یہ حضور کے پاس خبر لے کر آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کی تحقیق کروا لی تو پتہ چل گیا، ورنہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا ان قبیلے والوں کا حشر نشر کر دیا جاتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے سے فاسق تھے یا اس آیت کے بعد ہوئے ہیں، یہ بات ہمیں طے کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی کہے کہ جی یہ پہلے سے فاسق تھے تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ پہلے سے فاسق ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جیسے فریضے کی وصولی کے لیے ان کا انتخاب کیوں کرتے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو بڑے بڑے عہدے اپنے زمانے میں دیے رکھے، اس سے پتہ چلا یہ پہلے سے فاسق تو نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد فاسق ہوئے تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس غلط فہمی کو بنیاد بنا کر کسی کو فاسق یا فاجر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ ایک غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے، اب جن بدبختوں کے دل میں صحابہ کے بارے میں اچھے جذبات نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں فاسق سے مراد یہی ولید ہیں اور یہی فاسق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کا بہت اچھا جواب دیا، وہ یہ کہ جب یہ وہاں پہنچے تو جس بندے نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ وہ لوگ غلط ارادے سے باہر آئے ہیں اور تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے قرآن نے اس کو فاسق کہا اور ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کر کہا اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر اس وقت تحقیق ہو جاتی تو اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا اور غلط فہمی بھی دور ہو جاتی۔ تو قرآن نے فاسق ان کو نہیں کہا، اس بندے کو کہا ہے جس نے انہیں آ کر یہ غلط خبر دی تھی اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا۔ لیکن چونکہ یہ آیت اتری اس واقعے میں تھی، اس لیے لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ وہ انہی کو قرآن مخاطب ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن کو ولید رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تھا تو وہ فاسق نہیں تھے، وہ صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے۔ ان پر یہ کہنا کہ وہ فاسق ہیں یہ تو گویا کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کے اوپر ایک الزام لگانے والی بات ہے۔ اس وجہ سے اس اعتراض کو
بالکل ہمیں اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ نہ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کسی فاسق کو مقرر کیا اور نہ ہی ولید رضی اللہ عنہ فاسق تھے۔ وہ جو بات تھی اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، اس لیے یہ الزام ان پر بالکل نہ لگایا جائے کہ انہوں نے فساق کو اپنا گورنر متعین کیا تھا۔ اگر وہ فاسق تھے تو یہی الزام حضرت عمر پر بھی آ جائے گا نا کہ انہوں نے ان کو کیوں عہدے دیے، اور یہی الزام حضور پر بھی آ جائے گا کہ انہوں نے ایسے بندوں کو کیوں بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ اس لیے الزامات کی بھرمار ہو تو نبی بھی اس کی زد میں آ جائے گا، اور اگر ہم عقل سے کام لے لیں تو انشاءاللہ کسی پر بھی یہ الزام نہیں آ سکتا۔